السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے۔ ہم نے سیرت طیبہ کا ایک سبق پڑھا جو فتح مکہ کے بارے میں تھا۔ فتح مکہ کو فتح عظیم بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایسی فتح تھی جس میں ہتھیار اٹھائے بغیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور تمام لوگوں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا۔ آج ہم اسی سلسلے کے دوسرے سبق کا آغاز کریں گے۔ اس سبق کا نام ہے غزوہ حنین۔ اس سبق کو ہم دو حصوں میں پڑھیں گے۔ پہلا حصہ اسلامی لشکر کی حنین کی طرف پیش قدمی اور دوسرا حصہ دشمن کی شکست پر مشتمل ہے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سب غزوے کا اصطلاحی معنی سمجھ لیں۔ غزوہ ان جنگوں کو کہا جاتا ہے جو اسلام کی سربلندی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربراہی یعنی کہ قیادت میں لڑی گئی ہوں۔ تو آج ہم غزوہ حنین کے بارے میں پڑھیں گے۔ تاریخی اسلام میں اس جنگ کا دوسرا نام غزوہ حوازن بھی ہے کیونکہ اس لڑائی میں بنو حوازن سے مقابلہ تھا۔ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی کا نام ہے۔ اس وادی میں بنو حوازن اور بنو ثقیف دو قبیلے آباد تھے۔ یہ بڑے بہادر، جنگجو اور فنون جنگ سے واقف سمجھے جاتے تھے۔ جنگجو کا مطلب ہے لڑنے کے ماہر تھے، لڑنے والے تھے، اور فنون جنگ سے مراد یہ کہ انہیں جنگ لڑنے کے تمام طریقے آتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد بھی انہوں نے اسلام قبول نہ کیا بلکہ مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں کرنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جاسوس کو تحقیقات کے لیے بھیجا تو اس نے واپس آ کر ان قبائل کی تیاریوں کے بارے میں بتایا کہ بنو حوازن اور بنو ثقیف نے اپنے تمام قبائل کو جمع کر لیا ہے اور قبیلہ حوازن کا سردار مالک بن عوف ان تمام افواج کا سپہ سالار ہے، اور یہ لوگ اپنی عورتوں، بچوں بلکہ جانوروں تک کو میدان جنگ میں لائے ہیں تاکہ کوئی سپاہی میدان سے بھاگنے کا تصور بھی نہ کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 ہجری میں 12,000 مجاہدین کے ساتھ ان کے مقابلے کو نکلے۔ ان میں 2,000 سے زائد نو مسلم جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اسی کچھ ٹائم ہوا تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ چند غیر مسلم اور 10,000 افراد وہ تھے جو فتح مکہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تشریف لائے تھے۔ مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے لشکر دیکھ کر کہا کہ آج ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اسلامی لشکر جب وادی حنین پہنچا تو مالک بن عوف پہلے ہی اپنا لشکر وادی کے مختلف حصوں میں چھپا چکا تھا جس کا مسلمانوں کو اندازہ نہ ہو سکا۔ مسلمان آگے بڑھے تو بنو حوازن کے جنگجوؤں نے مسلمانوں پر تیروں سے حملہ کر دیا اور اس حملے سے مسلمان سنبھل نہ سکے اور مکہ کے نو مسلم افراد سب سے پہلے خوفزدہ ہو کر میدان جنگ سے بھاگے۔ ان کو دیکھ کر مسلمان منتشر ہو گئے۔ منتشر کا مطلب ہے بکھر گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب 10 صحابہ کرام میدان میں رہ گئے جو بہادری سے لڑتے رہے۔ اس حالت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کفار کی جانب بڑھتے ہوئے فرما رہے تھے، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ امید ہے آپ کو یہاں تک کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ میں کل آپ کو اس سبق کا اگلا حصہ پڑھاؤں گی کہ کس طرح اللہ کی مدد سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ آپ کو اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اب ہم اپنے سبق کی پڑھائی کا آغاز کریں گے کہ مشکل الفاظ کے معنی آپ کو سمجھ آ جائیں اور واقعہ بھی ذہن نشین ہو جائے۔ تو آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 33 کھولیں۔ غزوہ حنین۔ حنین مکہ مکرمہ سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک وادی ہے۔ یہاں پر موجود دو قبیلے حوازن اور ثقیف اپنے آپ کو بہت طاقتور اور بہادر سمجھتے تھے اور اسلام کا غلبہ پسند نہیں کرتے تھے۔ ان دو قبائل کے ساتھ دیگر قبائل کے لوگ بھی شامل ہو گئے تھے۔ جب مکہ فتح ہوا تو یہ قبیلے اسلام قبول کرنے کی بجائے مکہ مکرمہ پر حملے کی تیاریاں کرنے لگے۔ بنو حوازن کا سردار مالک بن عوف تمام قبائل کے مال مویشی، بچے اور خواتین بھی میدان جنگ میں ساتھ لے آیا تاکہ ان قبائل کے جنگجو مردانگی سے لڑیں۔ یہ تمام قبائل وادی اوتاس میں خیمہ زن ہوئے یعنی وہاں انہوں نے اپنے خیمے لگائے، پڑاؤ ڈال لیا تھا۔ اوتاس کی وادی حنین کے قریب واقع ہے۔ اسلامی لشکر کی حنین کی طرف پیش قدمی۔ 6 شوال 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے۔ 12,000 افراد کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ 10,000 وہ جو فتح مکہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہ تشریف لائے اور 2,000 مکہ کے لوگ جن میں اکثر نو مسلموں کی تعداد تھی۔ مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے لشکر کی کثرت دیکھ کر کہا کہ ہم آج ہرگز مغلوب نہیں ہو سکتے،
یعنی ہمیں شکست نہیں ہو سکتی۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گراں گزری، انہیں یہ بات پسند نہیں آئی۔ اسلامی لشکر رات کے وقت وادی حنین پہنچا۔ مالک بن عوف پہلے ہی اپنا لشکر اس وادی میں اتار کر مختلف جگہوں پر پھیلا اور چھپا چکا تھا۔ مسلمان دشمن کی موجودگی سے بالکل بے خبر تھے۔ مسلمان آگے بڑھے تو بنو حوازن کے جنگجوؤں نے اچانک مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی۔ اس اچانک حملے سے مسلمان سنبھل نہ سکے۔ ان میں ایسی بھگدڑ مچی کہ کوئی کسی کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا۔ ہر طرف افراتفری کا سامان تھا۔ اس شدید بھگدڑ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقامت کا پہاڑ بنے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ کفار کی جانب تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھتے ہوئے فرما رہے تھے۔ ترجمہ: میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اس کے بعد آپ مشقی کام شروع کریں گے۔ سوال نمبر 1، آپ نے یہ سوال اپنی نیٹ کاپیز پہ لکھنا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، قبیلہ بنو حوازن کے سردار نے اسلامی لشکر سے جنگ لڑنے کے لیے کس طرح تیاری کی؟ جواب: حنین مکہ مکرمہ سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک وادی ہے۔ یہاں پر موجود 2 قبیلے حوازن اور ثقیف اپنے آپ کو بہت طاقتور اور بہادر سمجھتے تھے، اسلام کا غلبہ پسند نہیں کرتے تھے۔ ان 2 قبائل کے ساتھ دیگر قبائل کے لوگ بھی شامل ہو گئے تھے۔ جب مکہ فتح ہوا تو یہ قبیلے بجائے اسلام قبول کرنے کے مکہ مکرمہ پر حملے کی تیاریاں کرنے لگے۔ بنو حوازن کا سردار مالک بن عوف تمام قبائل کے مال مویشی، بچے اور خواتین بھی میدان جنگ میں ساتھ لے آیا تاکہ ان قبائل کے جنگجو مردانگی سے لڑیں۔ یہ تمام قبائل وادی اوتاس میں خیمہ زن ہوئے۔ اوتاس کی وادی حنین کے قریب واقع ہے۔ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔